الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم خلاصة العرب الأربع وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة والإنجيل. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تنسانا من دعائك يا عمر. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. 26واں پارہ سورہ فتح کی ایک آیت کریمہ کا حصہ اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان تلاوت کیا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں محمد الرسول اللہ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، نبی کے جو ساتھی ہیں جنہوں نے ایمان لایا نبی پر، ان کا تعارف یہ ہے کہ وہ کفار کے مقابلے میں سخت ہیں اور آپس میں رحم دل ہیں. تراہم رکعا سجدا، آپ دیکھیں گے ان کی سجدوں کی جگہ کو، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودگی تلاش کرتے ہیں. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کے چہروں کی چمک سجدوں کی وجہ سے ہے. اور یہ بات توریت میں بھی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی یہ تعریف والی بات، یہ نشانی اور علامت توریت میں بھی ہے اور انجیل میں بھی ہے. جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان تلاوت کیا ہے، یہ آپ نے اس موقع پہ ارشاد فرمایا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آئے اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول، دعاؤں کی درخواست ہے، میں عمرے کے لیے جا رہا ہوں. تو آپ نے فرمایا اچھی بات ہے، اللہ آپ کو عمرہ قبول کرے اور آسان کرے آپ کے لیے یہ سفر. لا تنسانا من دعائک یا عمر، اے عمر اپنی دعاؤں میں ہمیں نہ بھول جانا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اس جملے سے جتنی مجھے خوشی ہوئی، یہ کیسر و کسریٰ، یہ قادسیہ، مدائن، یہ سارے علاقے فتح ہوئے، اتنی خوشی نہیں جتنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ فرمایا کہ عمر عمرے کے لیے جا رہے ہو تو اپنے عمرے میں دعاؤں میں مجھے نہ بھول جانا. اس بات پر مجھے بہت خوشی ہوئی. ظاہر ہے کہ دعاؤں کی بات بندہ اسی سے کہتا ہے جس کے بارے میں کچھ سمجھتا ہے بندہ. حالانکہ ادھر یہ بھی ہے کہ عمر ایک زمانہ آئے گا، یمن کا علاقہ فتح ہوگا، پھر مال غنیمت آئے گا، آپ کی ملاقات ہوگی،
ایک شخص سے اویس کرنی سے اس سے اپنی مغفرت کی دعا کرانا، تو یہ بات بھی ہوئی۔ تو جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف بھی ہوا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کا بھی تعارف ہوا کہ یہ ایمان والے لوگ ہیں، آپس میں رحم دل ہیں، جب مقابلہ ہو جائے سخت کفار کے ساتھ تو پھر یہ ان کے مقابلے میں سخت ہوتے ہیں، اور ان کے چہرے چمکتے ہیں، روشن ہیں ان کے چہرے۔ نمازی آدمی کا چہرہ ویسے ہی چمکتا ہے، تو جو جتنا نیک ہو پھر اتنا چمکتا ہے۔ تو یہ ان کے چہروں کی چمک کی باتیں اللہ نے تورات میں بھی لکھی ہیں، انجیل میں بھی لکھی ہیں۔ چنانچہ یہ واقعہ جب مصر یہ علاقے فتح ہوئے اور عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے اوپر مقرر تھے، تو بیت المقدس کے یہود نے، بڑے بڑے جو اس وقت علماء تھے، انہوں نے کہا کہ ہم اس شخص کو دیکھنا چاہتے ہیں جس کی علامتیں، جس صحابی رسول کی علامتیں ہماری کتابوں میں موجود ہیں۔ اگر وہ علامتیں صحابی رسول میں ہمیں نظر آ گئیں تو ہم جنگ نہیں کریں گے، ویسے ہی علاقہ اس کے حوالے کر دیں گے۔ لوگوں نے کہا یہ عمرو بن العاص یہ بھی صحابی رسول ہیں، تو کہا نہیں، وہ نشانی خاص ہے جو ہماری کتابوں میں ہے، وہ ان پہ نظر نہیں آ رہی، صحابی رسول تو ہیں۔ پھر حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی طرف خط لکھا کہ لوگ اس طرح کہتے ہیں۔ آپ نے سفر کیا، مدینہ سے آپ آئے، راستے میں پڑاؤ بھی ڈالا۔ تاریخ لکھتی ہے کہ پھٹے ہوئے کپڑے تھے، پیبند لگے ہوئے تھے، بوریا موٹا کاٹن کا موٹا دھاگے والا لباس تھا، پھٹا ہوا بھی تھا، ٹاکیاں لگی ہوئی تھیں، پیبند زدہ تھے۔ تو لوگوں نے کہا یہاں بڑے بڑے لوگ ہیں، اچھا اچھا لباس پہنتے ہیں، تو آپ کا لباس تو پھٹا ہوا بھی ہے، کچھ ٹاکیاں لگی ہوئی ہیں اور میلا بھی ہو چکا ہے، تو اتار کے دیا کہ چلو دھو دو۔ اس دورانیے میں جو دھونے والے تھے انہوں نے ساتھ ناپ لے کے ایک اچھا جبہ بھی بنا دیا، ٹاکی بھی لگا دی، دھو بھی دیا، ایک ساتھ دوسرا جبہ بھی بنا دیا ہے۔ تاریخ لکھتی ہے کہ آپ نے پہن کر اتارا ہے، پہنا ہے جبہ، کہا نہیں یہ بہت نرم نازک ہے، کفا بالاسلام زینتاً، ہماری خوبصورتی کے لیے اسلام کافی ہے۔ بعد نے کہا نہیں پہن نہیں، ویسے ہی ہاتھ پھیرا تو کہا میرا وہ پرانا اپنا جبہ ہی ٹھیک۔ جب آپ قریب پہنچے، لوگ استقبال کے لیے باہر نکلے ہوئے تھے بیت المقدس سے، تو لوگوں کی نظریں اس شخص کے اوپر تھی جو اونٹ پر سوار تھا کہ ظاہر ہے مخدوم وہی ہوگا، امیر المؤمنین ہے۔ تو آپس میں باتیں کرنے لگے کہ جو اونٹ پر بیٹھا ہے اس کے اوپر تو وہ علامتیں نہیں ہیں۔ عمرو بن العاص نے کہا کہ امیر المؤمنین کے ابھی سواری کا نمبر نہیں ہوگا، وہ پیدل چلنے کا نمبر ہوگا، جس نے مہار پکڑی ہوئی ہے اس کو دیکھو۔ جب دیکھا تو وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، تو سب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ایمان لے آئے کہ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، کہ یہ نشانی چہرے کی چمک کی ہماری کتابوں میں موجود تھی، جو فٹ ہو رہی ہے 100% امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر۔ بہرحال آپ کی بہت باتیں ہیں، آپ کے حکومت کے لحاظ سے، اسلام لانے کے لحاظ سے، تجویز عرض کرنے کے لحاظ سے، بہادری کے اعتبار سے، ہر شعبے میں ماشاءاللہ آپ کی بہت مثالیں ہیں، اور اسلام کا سر فخر سے بلند ہوا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے سے، ہجرت کرنے سے، غزوات میں شرکت کرنے سے، نبی کا ہر موقع میں ساتھ دینے سے، پھر خلافت اسلامیہ کے وہ اساسیں، وہ بنیادیں ڈالیں، وہ عمارتیں کھڑی کی ہیں کہ جو اپنے تو اپنے دشمن بھی عمر فاروق کے عدل کا انصاف کرے بغیر، اقرار کرے بغیر رہ نہیں سکتے۔ ایسے شخص 27 سال کی عمر میں
آپ مسلمان ہوتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے 6واں سال تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کر دیا ہے اور آپ 6 سال میں ہیں، 13 سال کل مکہ میں رہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 27 سال کی عمر میں اسلام لائے، اور اسلام لانے کا واقعہ بھی اپنے گھر کے ہی فرد بنے۔ یہ تو غصے میں تھے۔ ابو نعیم نے کہا کہ کدھر جا رہے ہو غصے میں، پہلے اپنے بہنوئی کا اور بہن کا حال تو دیکھو۔ یہ جب گھر آئے، سعید بن زید آپ کے بہنوئی ہیں، آپ کی بہن کا نام فاطمہ بنت خطاب ہے، وہ تلاوت کر رہی تھی، انہوں نے مارنا شروع کر دیا۔ بہرحال پہلے سعید کو مارا اور پھر بہن قریب گئی تو اس کو بھی 1-2 تھپڑ مارے، اور بہن نے کہا کہ دیکھو عمر، ہم اسلام سے ہرگز نہیں پھریں گے، آپ جو مرضی ہے کر لو۔ رک گئے، بہن کا یہ جملہ سن کے رک گئے۔ کہا کیا پڑھتی ہو، کیا آپ کے پاس ہے؟ کہا میں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب نازل ہوئی وہ پڑھتی ہوں، ہم ایمان لا چکے ہیں۔ انہوں نے کہا مجھے سناؤ۔ یہ پڑھے لکھے تھے، بعض لکھا ہے کہا مجھے دکھاؤ، ہاتھ آگے کیے تو بہن نے کہا کہ عمر آپ پلیت ہو، آپ نجس ہو، مشرک ہو، اور یہ کلام پاک ہے، اس پاک کلام کو پلیت ہاتھ نہیں چھو سکتے، لا یمسہ الا المطہرون، یہ اصول ہے۔ حضرت عمر نے کہا عجیب بات ہے، کہا سناؤ۔ انہوں نے پھر سورہ طٰہٰ کی طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ الا تذکرۃ لمن یخشیٰ، بہن نے یہ تلاوت سنی، یہ بات دل میں گھس گئی، اسلام دل میں آ گیا، قرآن کی نورانیت دل میں آ گئی اور چل پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم میں تھے، جہاں آج کل شاہی محل ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ اللہ کے رسول عمر آ رہا ہے، کہا آنے دو۔ اس واقعے سے چند دن پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل دعا کر رہے تھے کہ اللہ اسلام کو عزت بخش، عمر بن خطاب کے اسلام لانے کے ذریعے سے، یا عمرو بن ہشام ابو جہل۔ تو اللہ نے عمر بن خطاب کے بارے میں دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبول کر لی۔ آپ نے فرمایا کہ یا آنے دو عمر کو، اے چچا جی عمر کو آنے دو۔ چنانچہ سن 662 میں 27 سال کی عمر میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے، اور اسلام کو اللہ نے فتح عطا کی۔ اللہ نے ظاہری اعتبار سے بھی خوب وجاہت عطا کی تھی۔ بہادری تو دل کی دوست دنیا کا نام ہے، لیکن ظاہری اعتبار سے بھی تاریخ لکھتی ہے کہ جب مجمع میں کھڑے ہوتے تھے تو نمایاں نظر آتے تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ آپ پڑھے لکھے بھی تھے، جبکہ اس وقت عرب معاشرہ امی شمار ہوتا تھا۔ حکومت کی طرف سے سفیر بھی مقرر ہوتے تھے، قافلوں کے ساتھ ملاقات کے لیے بھی انہیں امیر مقرر کیا جاتا تھا، خط کا لکھنا پڑھنا ہوتا تھا تو بھی حضرت عمر فاروق کی خدمت حاصل کی جاتی تھی زمانہ اسلام سے پہلے۔ اور پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام کے بعد ہی نماز تو فرض معراج کے سفر میں ہوئی، لیکن اس سے پہلے نفل نماز، اشراق، تہجد یہ پڑھے جاتے تھے۔ قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا، یہ تہجد کی بات ہے اور یہ پہلے سے ہی فرض تھی۔ امام بخاری تو لکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ نماز فرض کی گئی تھی۔ نماز فرض جو 5 وقت کی ہوئی یہ ہجرت کے سفر میں ہوئی، معراج کے سفر میں ہوئی، لیکن مطلق نماز پہلے سے بھی پڑھی جاتی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ بیت اللہ شریف میں نماز پڑھیں گے، دیکھا جائے گا کون ہمیں منع کرتا ہے۔ بہرحال آپ کے ساتھ رہے، جب ہجرت کی
بیت اللہ شریف کا طواف کیا اور اعلان کیا کہ عمر بن خطاب ہجرت کر رہا ہے، مدینۃ الرسول یثرب میں جا رہا ہے، جس کا دل چاہتا ہے آ کے عمر کو روکے، پہلے سوچ کے آئے اگر شادی شدہ ہے تو اس کی بیوی بیوہ ہو جائے گی، یہ سوچ کے آئے، کوئی بھی نہیں آیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ طیبہ میں آئے، ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے، ہمیشہ، اور خصوصاً آپ کے بارے میں منافقین یا اس طرح کی کوئی بات ہوتی تھی تو فوراً اجازت چاہتے تھے، اللہ کے رسول مجھے اجازت دے دیں میں اس کو ٹھیک کرتا ہوں۔ یہاں دو باتیں ہیں، ایک تو ان کی غیرت جوش بھی مارتی تھی، لیکن یہ غیرت بے قابو نہیں تھی۔ اسلام میں غیرت ہے حدود میں نا، اشتعال نہیں ہے کہ جیسے غصہ آیا تو کر گزرے۔ اس منافق پہ غصہ آیا تو پھر اجازت پوچھتے تھے، جب اجازت پوچھتے تو آپ فرماتے صبر۔ لکھتے کان وقاف عند حدود اللہ، حضرت عمر فاروق اللہ کے حکم حدود کو سن کر بس رک جاتے تھے۔ تاریخ لکھتی ہے کہ غصہ جلدی آ جاتا تھا، لیکن جیسے کوئی شخص اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین جیسے کوئی قرآن کی آیت پڑھ لیتا تھا، حضرت عمر فاروق کا غصہ ختم ہو جاتا تھا۔ ایک واقعے میں جو یہودی اور منافق کا جھگڑا ہوا کسی معاملے میں، جس کو قرآن مجید نے 5ویں پارے میں بیان کیا ہے، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کرانے گئے یہودی کا اور ایک منافق جو بظاہر مسلمان تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات سن کے یہودی کے حق میں فیصلہ کیا، وہاں سے چل پڑے۔ منافق نے کہا ابو بکر کے پاس جاتے ہیں، اس نے کہا چلو ادھر جاتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے تو انہوں نے بات سن کے کہا بھائی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کر لیا ہے وہی میرا فیصلہ ہے، میں کیا کر سکتا ہوں۔ پھر اس منافق نے یہ سوچا کہ یہودی کافر ہے اور میں تو بظاہر مسلمان ہوں، حضرت عمر فاروق کے پاس جاتے ہیں، اس یہودی کا کام ہو جائے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور پورا قصہ سنایا کہ ہمارا یوں جھگڑا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تو یہودی کے حق میں فیصلہ ہوا، ابو بکر کے پاس گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر ہی انہوں نے آمین کہی۔ آپ کے پاس آئے ہیں، میں مسلمان ہوتا ہوں، یہ یہودی ہے، ہمارا یہ تنازع ہے، آپ فیصلہ فرما دیجئے۔ حضرت عمر نے کہا ٹھیک ہے فیصلہ کرتے ہیں۔ اندر گئے، تلوار لے آئے اور اس منافق کو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پہ راضی نہیں تھا اس کو قتل کر دیا۔ مدینہ میں رولا مچ گیا، چرچا ہو گیا، عجیب سی حالت مشہور ہو گئی کہ عمر نے ایک مسلمان کو قتل کر دیا اور یوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچ گئی کہ ایک مسلمان کو قتل کر دیا گیا۔ اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی بھیج دی، فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رب کی عظمت کی قسم، جو آپ کے فیصلے کے بعد، آپ کے فیصلہ سننے کے بعد اپنے دلوں میں کجی رکھتے ہیں، ان کے لیے جو عمر نے فیصلہ کیا تیرے رب کو وہی منظور ہے۔ تائید نازل ہو گئی، بڑی پریشانی بن گئی تھی پورے مدینہ میں۔ اللہ نے حضرت عمر فاروق کے فیصلے پہ تائید کی، نبی کے فیصلے کو نہیں مانتے، پھر اور کس فیصلے کی طرف جاتے ہیں؟ بدر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، احد میں ساتھ، احزاب میں ساتھ، خیبر میں ساتھ، حدیبیہ میں ساتھ، فتح مکہ میں، سب غزوات میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ساتھ تھے۔ جب بدر میں آئے تو اپنے ماموں
आस बिन हिशाम को, हकीकी मामू आस बिन हिशाम को हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कत्ल किया। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि हज़रत इस्लाम और कुफ्र का फ़र्क हो गया कि इस्लाम, मुसलमान की रिश्तेदारी इस्लाम वालों के साथ होती है। जब 70 बड़े बड़े पकड़े गए मुशरिकीन के सरदार, मुख्तलिफ मशवरा हुआ इनके साथ क्या किया जाए। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने भी अपनी राय दी कि हुज़ूर मेरी राय ये है कि इनको कत्ल किया जाए। ये यौमुल फुरक़ान है ना, ग़ज़वा बदर, हक़ व बातिल के माबैन फ़र्क करने वाला दिन है ये। मेरी राय ये है कि इनको कत्ल किया जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो शफीक हैं, कहा कोई बात नहीं, खैर है, हिदायत पर हो जाएंगे, माफ़ी मांग लेंगे, यूँ कर लेंगे। हज़रत अबू बकर से पूछा तो अबू बकर भी ज़ाहिर है सिद्दीक़ है, तो कहा हुज़ूर ठीक है, इनको माफ़ कर देते हैं, जैसे आपकी राय है। फैसला तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राय के मुताबिक हुआ, कत्ल नहीं किया गया। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वही भेजी, सूरह अनफाल के 10वां पारा, फरमाया आपके फ़ैसला पर हम राज़ी हो गए, लेकिन हमारी राय वही है जो उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की राय थी कि मुशरिकीन कत्ल कर दिए जाते तो ठीक था, लेकिन आपके फ़ैसले पर हमने तायीद कर दी, आपकी शफ़क़त और रहमत का ख्याल रखा, लेकिन राय हमारी अगर लेना चाहते हो तो राय वही है जो उमर फारूक की राय थी। ग़ज़वा उहुद में नारा लगाया मुशरिकीन मक्का ने, उहुल आला वगैरह अपने बुतों के, लना उज़्ज़ा वला लकुम उज़्ज़ा, इस तरह के नारे लगाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खामोशी की, भाई ठीक है तो करने दो। उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला ने कहा अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर के नारे बुलंद किया उहुद में, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साथ थे। और साथ जब वो पूछते थे कहाँ मोहम्मद, कहाँ उमर, कहाँ अबू बकर, तो आपने मना किया हुआ था कि जवाब न दो। जब 2-3 दफ़ा उधर से नारा बुलंद हुआ, खबर मशहूर हो गई थी ना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद कर दिया गया। जब 2-3 दफ़ा उधर से आवाज़ आई फला कहाँ, तो आपने तो मना किया था कि चुप, उनको बुलाने दो, नारे लगाने दो। तीसरी मरतबा जब आवाज़ आई तो अर्ज़ कि अल्लाह के रसूल अब आप ज़रूर इजाज़त दीजिए, मैं जवाब दूँगा, हमारा पैगम्बर भी ज़िंदा है, हम भी सही और सालिम हैं। उज़्ज़ा और उहुल को मानने वालों, उहुल को मानने वालों, बुलाओ उनको मदद के लिए। फिर नारा लगाया। ग़ज़वा अहज़ाब में आप साथ हैं, जिन हज़रात ने वो देखी है ग़ज़वा खंदक वाली जगह, वहाँ मुख्तलिफ़ छोटी छोटी मस्जिदें बनी हुई हैं। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के भी नाम से मस्जिद है। जिन जिन लोगों ने क़ियादत संभाली थी थोड़ी थोड़ी जगह की, वो खंदक खोदने के बारे में, उन सब की मस्जिदें, सलमान फ़ारसी की वगैरह वगैरह। जब सुलह हुदैबिया हुई तो बार बार आपसे कहते थे हज़रत हम हक़ पर हैं ना, हम हक़ पर हैं, आप हक़ पर हैं, आप क्यों इनकी इस तरह की बातें मानते हैं। आप फरमाते थे उमर चुप हो जाओ, ठीक है मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ। बाद में कहा करते थे कि मैंने ये बेअदबी की, इस पर बड़े रोज़े रखे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से माज़रत भी की और सदक़ात भी दिए कि नहीं, मुझे आगे कहना चाहिए था, मुझे आगे से। लेकिन वो हर साहबी कुछ ना कुछ कह रहा था कि वो कहते हैं जी इधर से बंदा मदीना जाएगा तो वापस करना पड़ेगा, मदीना से कोई मक्का आएगा वापस हम नहीं करेंगे, इस तरह की कोई बातें थी। जब फ़तह मक्का हुआ, तवाफ़ किया गया, तो तवाफ़ के हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि अल्लाह के रसूल, ये तवाफ़ के बाद मकाम इब्राहीम के करीब 2 रकातें अदा करने का दिल चाहता है। मकाम इब्राहीम पे 2 रकातें अदा करने का दिल चाहता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उमर बात तो ठीक है, मुझे भी दिल चाहता है। कहा हुजूर मैंने राय दी, आपने तायीद कर दी तो ऐलान फरमा दीजिए। कहा नहीं उमर, ऐलान नहीं, हम कानून साज नहीं है, अल्लाह की तरफ से कानून आएगा फिर बयान करें। उसी दौरान में आयत नाज़िल हुई, वइज़ जअलनल बैत मसाबतन लिन्नास व अमना,
وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے واسطے ثواب کی جگہ اور امن کی جگہ بنایا. اور آگے کیا فرمایا؟ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، صیغہ امر سے آرڈر دیا، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. اے ایمان والو، جب اللہ کے گھر کے طواف سے فارغ ہو جاؤ تو مقام ابراہیم پہ 2 رکعتیں پڑھ لیا کرو. اللہ کو یہ رائے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کے جب اس کے بعد غزوہ حنین بھی ہوا فتح مکہ کے بعد، تو حوازن کے خلاف جو جنگ ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر بنا کے حوازن کے خلاف بھیجا تھا. بہرحال آپ ہر وقت ساتھ رہے. ایک شادی پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی پہ دعوت کی. کمرہ ایک تھا، اسی میں کھانا بھی ڈال کر دے رہی تھی ازواج مطہرات میں سے محترمہ، اور صحابہ کرام اس طرف دسترخوان لگا کے بیٹھے ہیں، کھانا کھاتے ہیں. وہ جاتے ہیں، دوسرے آتے ہیں، پھر وہ کھانا کھاتے ہیں، پھر وہ جاتے ہیں. جگہ تنگ تھی. اب دونوں باتیں الگ الگ ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور آپ کے دیدار سے سیر کون ہو سکتا ہے؟ اور یہ سچے محب تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. وہ آپ کے دسترخوان پہ بیٹھے ہیں، آپ کا دیدار بھی صحابہ کرام کر رہے ہیں، کھانا بھی کھا رہے ہیں، کھانا کھا چکے ہیں، پھر بھی بیٹھے ہیں. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل چاہتا ہے جو کھانا کھا چکے ہیں وہ اٹھ جائیں، دوسروں کو موقع مل جائے، لیکن کہہ نہیں سکتے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رائے پیش کی کہ اللہ کے رسول، میرا دل چاہتا ہے نہ پردے کا حکم ہو جائے. پردے کا حکم ہو جاتا تو ان کو الگ بٹھاتے، خواتین الگ ہوتی، یہ آسانی ہو جاتی کھانا کھلانے وغیرہ میں. آپ نے فرمایا عمر بات تو ٹھیک ہے، پردے کا حکم ہو جائے، لیکن اعلان تو ہم نہیں کر سکتے ہیں. اللہ کی طرف سے جب حکم نازل ہوگا جب اعلان کریں. چنانچہ اللہ کی طرف سے حکم نازل ہو گیا. سورہ احزاب کی آخری آیات آ گئیں. فرمایا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن ویؤذین وکان اللہ غفورا رحیما. یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن ویؤذین وکان اللہ غفورا رحیما. جبرائیل آ گئے، اللہ کا پیغام لے کر آ گئے. جبرائیل آ گئے، کہا اللہ کے رسول عمر کی رائے اللہ کو پسند آ گئی اور ہمیشہ کے لیے پردے کا حکم نازل ہو کے قانون الہی بن گیا. آپ فرما دیجئے اپنی بیگموں کو، کیونکہ ایک بیگم نہیں تھی، 9 بیگمات تھیں، فرما دیجئے اے میرے نبی اپنی بیگمات کو، اپنی بیٹیوں کو اور تمام ایمان والی مومن ایمان والی عورتوں کو فرما دیجئے جب گھروں سے باہر نکلا کریں تو اپنا مکمل اوڑھنی اوڑھ کر نکلا کریں. ذالک ادنی ان یعرفن ویؤذین، یہ ایمان والی عورتوں کی پہچان ہوگی کہ وہ با پردہ باہر آئیں گی، جو با پردہ نظر آئیں گی
وہ ایمان والی عورتیں قرار پائیں گی، یہ ان کی علامت قرار دے دی گئی ہے۔ اور آج سے پہلے جو پردے کا حکم نازل نہیں ہوا اور آپ لوگ بے پردہ آگے پیچھے جاتے رہے، وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، وہ اللہ معاف کرے گا۔ بہت نازک پہچان ہے، یہاں پر نازک پہچان ہے۔ ہاں آپ لوگ سارے سنو، ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَ وَيُؤْذَيْنَ، ایذا سے بھی بچیں گے۔ باپردہ خاتون ایذا سے بھی بچے گی۔ بھائی دیکھو، مظنہ تہمت سے بچنا بھی ضروری چیز ہے۔ غیبت کا موقع کسی کو نہ دیا جائے، ایسا کوئی کام نہ کیا جائے کہ لوگ باتیں کرنے لگے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کے زمانے میں ایک نوجوان کھڑا تھا، اس کے ساتھ ایک خاتون تھی، اس کو وہ اپنا کوڑا مار دیا۔ ادھر کیوں کھڑے ہو، کیوں باتیں کر رہے ہو اس عورت سے؟ کہا حضور یہ کوئی غیر عورت نہیں ہے، میری بیگم ہے۔ کہا بیگم ہے تو گھر میں مشورہ کرو نا، گلی میں راستے میں کھڑے ہو کے یوں باتیں کرتے ہیں؟ کہا حضرت جی ہم مسافر ہیں، یہاں آ کر ابھی سوچ رہے تھے کہ کہاں پڑاؤ ڈالیں، تو اس لیے آپس میں مشورہ کیا کہ فلانے رشتہ دار کے پاس جائیں یا فلانے کے پاس۔ کہا یہ بات تو ٹھیک ہے، میں نے کوڑا غلط مارا ہے، یہ لو کوڑا اور مجھے قصاصاً کوڑا مار دو، آخرت کا بوجھ بھاری ہے۔ اس نے کہا حضرت میں نے معاف کیے، کوئی بات نہیں۔ بات یہ ہے کہ مظنہ تہمت سے بچنا چاہیے کہ ایسی ترتیب نہ ہو کہ لوگ غیبت کرنے لگ جائیں۔ تو ایذا سے بھی بچتی ہے باپردہ خاتون۔ جب شریف لوگ سامنے آمنے آ رہے ہوں گے تو باپردہ خاتون جو ہے، باپردہ خاتون اس کا خیال کریں گے۔ ویسے تو خاتون کا احترام ہی کرنا ہے، اسلام تو ہر خاتون کے احترام کا حکم دیتا ہے۔ بھائی جہاد میں بھی یہ حکم دیتا ہے کہ عورت کو نہیں مارنا ہے، بچوں کو نہیں مارنا، بوڑھوں کو نہیں مارنا، اللہ یہ کہ وہ بہت زیادہ آگے شرارت کرنے آئی ہوئی تو ایک الگ بات ہے، یعنی احترام ہی مقصد ہے نا۔ اور فتح مکہ کے موقع پر ایک عورت آہو بکا کر رہی، چادر اتاری ہوئی ہے اور مرثیہ پڑھ رہی ہے، کچھ کر رہی ہے، تو آپ نے پوچھا یہ کون نوجوان عورت ہے جو اس طریقے سے باتیں کر رہی ہے؟ صحابہ نے کہا حضرت مشرک عورت ہے، اس کا کوئی مر گیا ہوگا اس لیے اپنی چادر دے دی کہ اس کو اڑا دو، محمد عورتوں کی چادریں اتارنے کے لیے نہیں آیا، اپنی کمبلی دے دی اور اس کو باپردہ کر دیا گیا۔ اس طرح اور بہت سارے واقعات ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ اسلام تو عورت کا احترام چاہتا ہے، اور یہ اسلام کی مرکزی بات ہے نا کہ جو اسلام عورت کو مجبوراً بازار میں کام کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ یہ احترام ہے نا عورت کا۔ بھائی یہ عورت کا احترام ہے نا کہ آپ گھر میں رہو، آرام سے رہو، عزت سے رہو، گھر کی شہزادی ہو، آپ بچوں کی اچھی تربیت کرو، تیری گودی سے عبد القادر نکلے گا، حسن بصری نکلے گا، بڑے بڑے ولی اللہ اور امام انقلاب پیدا ہوں گے، یہ عورت کا احترام ہے نا۔ ہاں اسلام سخت اس طرح بھی نہیں ہے کہ بالکل سخت قانون، ہاں مجبوری ہو تو اسلام کام کی اجازت بھی دیتا ہے، لیکن احترام کیا عورت کا۔ تو یہاں پر کیا فرمایا کہ عورتیں باپردہ باہر نکلیں، ایک تو یہ ہے کہ وہ پہچانی جائیں گی کہ مومنہ خاتون آ رہی ہے، مومنہ خاتون کی علامت یہ ہوگی کہ وہ باپردہ ہے، اور دوسرا یہ کہ ایذا سے بچے گی، لوگوں کی بد نظری سے بچے گی، فلاں فلاں باتیں کوئی کریں گے کچھ، یہ ساری چیزیں ایذا ہی ہیں نا، ان سے بھی بچے گی۔ اور جو شریف لوگ ہیں وہ عورت کا احترام کریں گے، جہاں سے وہ آ رہی ہوگی، اور خصوصاً جب باپردہ ہوگی تو اور خیال کریں گے کہ کوئی شریف خاندان کی خاتون آ رہی ہے۔ دوستو زاویہ نظر بدل گیا۔ ایک زمانہ تھا باپردہ خاتون جب آ رہی ہوتی تھی لوگ راستہ چھوڑ دیتے تھے کہ کوئی سیدہ آ رہی ہوگی، کوئی اونچے گھرانے کی خاتون آ رہی ہوگی، باپردہ قافلہ آ رہا ہے خواتین کا، باپردہ قافلہ سیڈ ہو جاتے تھے کہ یہ سادات میں سے ہوں گی، کوئی علماء یا پیر یا بڑے لوگوں کی اس طرح کی خواتین ہوں گی تو سیڈ ہو جاتے تھے۔ اب زاویہ نظر تبدیل ہو گیا، جو جتنی زیادہ بے پردہ ہو وہ اونچے خاندان کی شمار ہوتی ہے۔ دوستو اسلام جس کو اونچا کہتا ہے اونچا وہ ہے، جس کو دنیا مغرب یورپ جس کو اونچا کہے وہ اونچا نہیں۔ اور انہیں تو عورت کی اپنے عیاشی کا مرکز بنایا، گھروں میں بھی اور
اور بازاروں میں بھی اپنے دفتروں میں بھی لے آئے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تجویز پر اللہ تعالیٰ نے پردے کا حکم نازل کر دیا. عبداللہ ابن ابی ابن سلول نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تہمت، آپ کے حرم پر وغیرہ تکلیف ہوئی بہت زیادہ، لیکن ابھی منافقین کے بارے میں اس طرح کی آیات نازل نہیں ہوئی تھی الگ کر دینے کی. اس کا بیٹا صحیح مسلمان تھا، اس کا نام بھی عبداللہ تھا. غزوہ بنو مستلق میں عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین نے کہا تھا کہ ہم مدینہ میں جا کر ان ذلیل لوگوں کو والعیاذ باللہ مسلمانوں کو مدینہ سے نکال دیں گے، ہم عزت والے لوگ مدینہ میں رہیں گے. یہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول رئیس المنافقین نے کہا غزوہ بنو مستلق میں، اور وغیرہ تہمت بھی لگائی، پروگرام کیا. منافق کا یہی کام ہوتا ہے. بیٹا اس غزوے میں شریک نہیں تھا، عبداللہ نام ہے بیٹے کا بھی، وہ صحیح سچا مسلمان تھا. یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی. اللہ بادشاہ ہے نا، زندوں سے مردہ، مردوں سے زندہ پیدا کر دیتا ہے. منافق رئیس المنافقین سے اتنا اچھا مواحد پیدا کیا عبداللہ. اب سنو بات، عبداللہ کو پتہ چلا کہ میرے باپ نے پیغمبر اسلام اور صحابہ کے بارے میں یہ بات کہی ہے. تلوار لی، سیدھا باپ کے پاس گیا، اپنے باپ کے سر پر تلوار رکھی، کہا بول کہ میں ذلیل ہوں اور پیغمبر اسلام اور صحابہ کرام عزت والے ہیں، بول نہیں تو سیدھا کاٹ دوں گا. باپ کو، بیٹے نے یہ کیا. باپ کہنے لگا بیٹا غلطی ہو گئی، میں ذلیل ہوں، پیغمبر اسلام محمد مصطفیٰ اور اس کے ماننے والے عزت والے ہیں. جب اس سے اقرار کیا میں ذلیل ہوں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا عبداللہ. عرض کیا اللہ کے رسول، میرے باپ کے جملے سے آپ کو تکلیف پہنچی، میں اپنے باپ کے ساتھ یہ کام کر کے آیا ہوں. آپ نے کہا شاباش عبداللہ، بس ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، معافی ہے. چل پڑا، واپس آ گیا. دوبارہ عبداللہ واپس آ گیا. کہا اللہ کے رسول، میرے دل میں خیال آیا کہ اس شخص نے آپ کو بہت تکلیف پہنچائی ہے، ہو سکتا ہے آسمانوں سے حکم نازل ہو جائے کہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول کو ختم کیا جائے، قتل کر دیا جائے. تو میں درخواست کرنے آیا ہوں، اگر میرے باپ کے قتل کا فیصلہ آسمانوں سے نازل ہو جائے تو یہ خدمت مجھے عبداللہ کو دینا، میں اپنے باپ کو خود قتل کروں گا. یہ عبداللہ اللہ کا نظام ہے دوستو. بہرحال اس نے وصیت کی، مرنے لگا وصیت کی اپنے بیٹے کو کہ رسول کا جو جبہ ہے وہ میرا کفن بنے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا جنازہ پڑھائیں. مر گیا عبداللہ، آ گیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. کہا حضور آپ کا جو فیصلہ ہے وہ سر آنکھوں پر، باپ کی جو بات تھی وہ یہاں تک کرنے آیا ہوں. کہا جبہ اندر سے دے دیا، جبہ لے جاؤ، کفن پہنا دو. اور بتایا کہ یہ جبہ کیوں. اس نے کہا میرے چچا عباس کا قد بڑا تھا، جب بدر میں ہم نے غزوہ بدر میں جب ہم نے اس کو قیدی کیا تھا تو کوئی لباس، کوئی جبہ میرے چچا عباس کو پورا نہیں آتا تھا. مدینہ میں اس شخص کا قد بڑا تھا عبداللہ ابن ابی کا، تو اس کا جبہ میرے چچا کو پورا آیا تھا، میں نے اس سے جبہ لے کے اپنے چچا کو پہنایا تھا. یہ اس نے وہ بدلہ مجھ سے لیا ہے، اس لیے جبہ میرا لے جاؤ اور عبداللہ ابن ابی کو پہنا دو. میرے جبے کی برکت سے اس کی جہنم جنت سے بدلتی ہے تو بدل جائے، کوئی بات نہیں، میں تو معاف کرنے آیا ہوں. کہا حضور باپ نے دوسری بھی درخواست کی ہے کہ آپ میرا جنازہ پڑھائیں. فرمایا چلو میں جنازہ پڑھا دیتا ہوں. صفیں بن گئی. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے آپ کا ہاتھ پکڑ لیا. اے اللہ کے رسول، اس کا جنازہ نہ پڑھائیں، اس کا جنازہ نہ پڑھائیں، یہ منافق ہے، رئیس المنافقین ہے، اس کا جنازہ نہ پڑھائیں. اس نے مسلمانوں کی ماں پر تہمت لگائی، آپ کو تکلیف پہنچائی، 40 دن آپ اذیت میں رہے اور اس نے اتنا بڑا ظلم کیا، آپ جنازہ نہ پڑھائیں. کہا عمر منع تو نہیں کیا گیا ہمیں جنازہ پڑھانے سے، اللہ کی طرف سے منع نہیں کیا گیا، جنازہ ہو گیا، جنازہ ہو گیا، پڑھا دیا گیا. اسی جگہ پہ جبرائیل آ گئے، فرمایا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا.
ولا تقم علی قبری انہم کفروا باللہ ورسولہ وماتوا وہم فاسقون۔ اے میرے حبیب شفقت و رحمت کے پیکر، لا تصلی علی احد منہم مات ابدا۔ آج آپ نے رئیس المنافق کا جنازہ پڑھا دیا، ہم نے منع نہیں کیا ہوا تھا، آپ نے پڑھا دیا، کوئی بات نہیں، لیکن عمر کے رب کو عمر کی رائے پہ اتفاق ہو گیا، آج کے بعد کسی منافق کا جنازہ پڑھانے کی اجازت نہیں ہے۔ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ۔ اے نبی آئندہ قیامت تک کے لیے بھی ابدا منافق کا جنازہ پڑھانے کی اجازت نہیں، اس لیے کہ ان کا ایمان اللہ پر اور اللہ کے رسول پر نہیں ہے اور یہ حالت کفر میں مر رہے ہیں، توبہ نہیں کی ہے، توبہ نہیں کی جا رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوستو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ عمر کا اسلام لانا، مسلمان ہونا، یہ اسلام کی فتح تھی، اور عمر کا ہجرت کرنا نصرت الہی تھی، اور عمر کی خلافت یہ رحمت الہی تھی۔ جب سن 13 ہجری میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد آپ نے لکھ دیا، حضرت ابو بکر نے مشورہ رائے وہ نہیں لیا، لکھ دیا کہ میرے بعد خلیفہ عمر بن خطاب ہوگا، بس ہو گئے۔ لوگ ڈرنے لگے، گھروں سے باہر نہیں نکلتے تھے، اعلان کیا بھائی ایسا سخت نہیں ہو، باہر نکلو، میں اللہ اور اللہ کے رسول کے ہدایت کے مطابق نظام چلاؤں گا، باہر نکلو۔ سن 13 ہجری میں 10 سال 6 مہینے 5 دن آپ کی خلافت ہے، اور اتنی بڑی سلطنت ہے کہ آج اس پر 20 ملک ہیں اس سلطنت پر، جو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں فتح ہوئی اور آپ کا حکم چلتا تھا۔ 10 سال 6 ماہ 5 دن حکومت ہے۔ 23 ہجری کے آخر ذی الحجہ کے 27 تاریخ کو صبح کی نماز میں فیروز نامی، جس کا لقب ابو لولو مجوسی ایرانی تھا، اس نے خنجر مارا جس سے آپ زخمی ہوئے، اور 1 محرم الحرام 24 ہجری 1 محرم الحرام کو آپ شہید ہو گئے۔ اور دعا کرتے تھے، آخری حج جو کیا، عمرے آپ نے 3-4 کیے، حج تقریباً 12-13 کیے ہیں، آخری حج اسی حج میں تاریخ لکھتی ہے، واپس آئے راستے میں یوں جب رات کو آرام کیا، کہتے ہیں دیکھو بھائی یہ چاند نکلتا ہے، پہلے تھوڑا تھوڑا ہوتا ہے، پھر جوان ہو جاتا ہے، پھر چھوٹا چھوٹا ہو جاتا ہے، میرا بھی یہی حال ہے، میرا بھی یہی حال ہے۔ عمر کو اللہ نے بڑی جلالت، سطوت و سہولت، شان و شوکت، روب دبدبا، بہادری عطا کی تھی، لیکن عمر آپ بوڑھا ہو گئے، عمر بوڑھا ہو گیا ہے، سلطنت کا جال بہت پھیل گیا ہے۔ اے اللہ عمر کو سنبھال لے، اور ساتھ دعا کیا کرتے ہیں کہ شہادت دے، اور ساتھ دعا یہ کیا کرتے ہیں کہ مدینے کے شہر میں دے، ساتھ یہ دعا کرتے ہیں کہ قبر بھی نبی کے پہلو میں دے، ساری دعائیں اچھی، لیکن ظاہر ہے دوستو اونچی دعائیں بھی اونچے لوگ کر سکتے ہیں، انہیں اندازہ ہوتا ہے ہماری دعاؤں کی وہ لاج رکھے گا، جب پوری زندگی ہم نے اس کے فرمانوں کی لاج رکھی، وہ بھی ہماری دعاؤں کی لاج رکھے۔ کہتے اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک، اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک، وامتنا فی بلد نبیک، واقبرنا فی قرب نبیک۔ اے میرے رب عمر کو شہادت عطا کر،
لیکن مدینۃ الرسول نبی کے شہر میں عطا کر، اور نبی کو آرام، نبی جہاں آرام کر رہا ہے عمر کو نبی کے پہلو میں قبر بھی عطا کر۔ یہ دعا آخری حج میں راستے میں واپسی کے سفر میں ہو رہی ہے۔ نماز کے خود بھی بہت سخت پابند تھے، اور نماز پر ہی سارا دار و مدار تھا۔ جو آپ نے اپنے گورنروں کو، عاملوں کو خط لکھے ہوئے تھے، اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ جو شخص نماز با جماعت کا پابند ہوگا اس کے بعد اس کی بات سنی جائے گی، اور جو نماز با جماعت تکبیر اولیٰ کا پابند نہیں ہے اس کی میں کوئی امانت دیانت نہیں مانوں گا۔ یہ حکم تھا۔ خود بھی نماز کے پابند تھے اور ساتھیوں پر نظر رکھتے تھے۔ ساتھیوں، سلیمان بن خصمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نام یاد رکھنا، سلیمان بن خصمہ صبح کی نماز میں نہیں آئے، مشہور بات ہے یہ۔ گھر چلے گئے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لمبی لمبی رکعتیں پڑھاتے تھے، خوب لمبی۔ عبداللہ کہتے ہیں ان کا بیٹا کہ ابو جگا کے جاتے، بعض دفعہ مجھ سے سستی ہو جاتی، تو جب جماعت کھڑی ہوتی تھی میں اٹھتا تھا، وضو بناتا تھا، 2 رکعتیں سنت پڑھتا تھا، پھر بھی مجھے پہلی رکعت مل جاتی تھی۔ اتنی لمبی رکعتیں صبح میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھاتے ہیں۔ سلیمان کے گھر پہنچ گئے، دستک دی، سلیمان باہر آیا، کہا صبح نماز میں کیوں نہیں آئے؟ صبح کی نماز میں کیوں نہیں آئے؟ کہا حضور رات کو دیر تک نفل پڑھتا رہا، پھر تہجد پڑھتا رہا، جب تہجد سے فارغ ہوا آنکھ لگ گئی، پتہ ہی نہیں چلا۔ کہا سنو بات، رات کو سو جاتے، تہجد نہ پڑھتے، نماز با جماعت تکبیر اولیٰ کا ادا کرتے تو یہ بہتر تھا، آئندہ خیال کرو۔ یعنی ایک ایک ساتھی پر نظر تھی۔ صبح کی نماز میں آپ کے اوپر حملہ ہوا اور پھر زخم زیادہ ہو گئے۔ دوستو، آپ کی بہت باتیں ہیں، جیسے رائے کے مطابق اللہ نے قرآن بھیجا، نبی سے دعائیں لی، نبی نے کہا میرا رفیق ہے، میرا وزیر ہے دنیا میں وغیرہ۔ خلافت کا زمانہ آیا، عدل و انصاف اس انداز میں دنیا کو دیا کہ عدل و حریت کا لقب پا گئے۔ جیسے امیر المومنین، لوگوں نے تو خلیفہ رسول اللہ کا لقب دیا تھا، لیکن کہا میں یہ لقب بہت بھاری ہے، میں اس قابل نہیں ہوں۔ بس کسی نے کہا امیر المومنین، کہا چلو امیر المومنین ٹھیک ہے، یہ پہلا لقب ہے جو ان کو دیا گیا امیر المومنین کا۔ اور آپ کے انصاف اور عدل و حریت کو دیکھ کے پھر امام عدل و حریت شمار قرار پائے۔ چنانچہ عمرو بن عاص جو فاتح مصر ہے، وہ مصر میں موجود ہیں، لوگ آئے کہ مصر نیل کا پانی کم ہو گیا، دریائے نیل کا پانی کم ہو گیا، اور ہمارا طریقہ کار یہ ہے کہ خوبصورت لڑکی کو زیور پہنا کے سجا سجو کے دریا کے حوالے کر دیتے ہیں، وہ مر جاتی ہے تو اس کے بعد پانی زیادہ ہو جاتا ہے۔ عمرو بن العاص نے کہا رک جاؤ، اسلام اس طرح کی فضول رسموں کا قائل نہیں ہے، میں امیر المؤمنین عمر فاروق کی طرف یہ بات لکھتا ہوں۔ خط لکھا، انہوں نے پھر خط پڑھا، جواب لکھا۔ جواب سنو لو دوستو، کس کو خط؟ کہا اے دریائے نیل، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خط لکھ رہے ہیں، اے دریائے نیل، یہ خط ہے امیر المؤمنین عمر بن خطاب کی طرف سے، اگر تو اللہ کے حکم سے بہتا ہے تو میں بھی یہی کہتا ہوں بہتر ہے، اور اگر کسی کی رسم کی وجہ سے بہتا ہے کہ جو لڑکیاں ڈالتے ہیں تو تب تو بہتا ہے، تو تیرے پانی کی ضرورت نہیں، رک جا۔ یہ خط عمر فاروق لکھ رہے ہیں دریا کو، یہ نہیں کہا کہ قریب جا کے عمرو بن العاص میرا خط قریب جا کے دریا کے سامنے پڑھ دینا، نہیں، کہا یہ خط ہے میرا، جا کے دریائے نیل کے حوالے کر دینا۔ جب دریائے نیل کے دوستوں حوالے کیا گیا، دریا پہلے سے زیادہ ٹھاٹھے مار کے بہنے لگ گیا جو آج تک بہ رہا ہے۔ یہ عمر فاروق ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ فاتح ایران ہے۔ عمرو بن العاص یہ فاتح مصر ہے۔ سعد بن ابی وقاص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں میں سے، جب یہ علاقے قادسیہ وغیرہ سے فارغ ہوئے، مدائن کی طرف جانا تھا، سارے فارسی یا آتش پرست مجوسی سب جمع تھے،
یہ وہی جن کا بڑا تھا جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خط مبارک کو پھاڑا تھا۔ خسرو پرویز شاہ ایران، پرویز نام جی، شاہ ایران نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک کو پھاڑا تھا کہ یہ عرب میرے غلام ہیں، گستاخی کی، مجھے خط لکھتے ہیں۔ اقبال کہتا نا جو اشارہ کرتا ہے، جلال بادشاہی ہو یا جمہوری تماشا ہو، جلال بادشاہی ہو یا جمہوری تماشا ہو، جدا وہ دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی، زمام کار اگر مزدور کے ہاتھ میں بھی ہو تو پھر طریقے کو حکم کے وہی ہی لے پرویزی۔ یہ پرویز اسی کو کہہ رہا ہے، وہ ظالم تھا۔ 1,00,000 ایرانی سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قیادت میں جو حضرت عمر فاروق نے بھیجے تھے، 1,00,000 ایرانی مردار ہوئے تھے۔ 80 جنگیں ہوئی ان مجوسیوں کے خلاف، اور جب مدائن کے علاقے میں جانا چاہا تو اس سے پہلے ہی انہوں نے پل بھی توڑ دیے دجلہ کے، اور کشتیاں بھی ختم کر دی کہ یہ کیسے آ سکتے ہیں مدائن میں۔ جب سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق کے یہ امیر ہیں، سلمان فارسی بھی آپ کے ساتھ ہیں، اور صحابہ کرام بھی، یہ بھی لاکھوں کی تعداد میں ہیں۔ 60,000 تو صرف گھوڑے تھے، 60,000 گھوڑے تھے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ جب سعد پہنچے دیکھا تو کشتیاں بھی نہیں اور پل بھی نہیں ہے۔ دعا کی اور مختصر سی دعا کی، کہا اللہ تجھ پر ایمان رکھتے ہیں، تیرے حبیب کے غلام ہیں اور تیرے حبیب کے ماننے والے عمر فاروق جس کا عدل و انصاف پھیلا ہوا ہے اس خطے میں، اس کے عدل و انصاف کا آپ کو واسطہ دے کے کہتے ہمیں پار پہنچا دے۔ بس یہ دعا ہے۔ تاریخ لکھتی ہے سلمان فارسی ایک گھوڑے پہ آئے، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے گھوڑے پہ آئے، اور آپس میں بات کرتے جا رہے ہیں، دعا کر دی، یہ دیکھا بھی نہیں کہ اب راستہ دیتا ہے یہ پانی یا راستہ نہیں دیتا، مختصر سی دعا کی ہے یہ، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا اظہار کیا، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عدل و انصاف کی بات کی اور اس کا واسطہ دیا ہے۔ آپس میں باتیں کرتے جا رہے ہیں سعد بن ابی وقاص اور سلمان فارسی، اور گھوڑوں کو دریا میں ڈال دیا، دریا کو دیکھا تک نہیں ہے کہ دریا میں راستہ دیا نہیں۔ ان ہستیوں کو اپنی دعاؤں اور اپنے کارناموں پہ اتنا یقین تھا کہ ہم نے رب سے دعا کر لی ضرور قبول ہونی ہے۔ گھوڑے ڈال دی، گھوڑے تھک جاتے تھے، یہ میلوں میں اس جگہ سے پھیلا ہوا تھا دریا، گھوڑے تھک جاتے تھے، خشکی آتی تھی، خشک زمین آتی تھی، آرام کرتے تھے۔ جب مدائن کے ان ایرانی اور فارسی مجوسیوں نے دیکھا تو فارسی میں کیا کہنے لگے، دیوان آمدن، دیوان آمدن، دیوان آمدن، جن آ گئے، ان کو دریا بھی نہیں روک سکتے۔ باقی بات انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا کریں گے۔ اللہ دین کی سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا
ماہی 10ویں یا 10ویں اور 11ویں کا روزہ 2 روزے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ثبوت ہے اور بہت فضیلت ہے. جو بھی نیکی ہو شہداء اسلام کے لیے سارے ثواب کرنے چاہیے. ان دنوں میں چھٹی بھی ہوتی ہے، روزہ رکھنا آسان ہے اور ساتھ دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ یہ جام وفیت کے ساتھ گزارے. آج کا اجتماعی چندہ تنخواہوں کے لیے ہوگا. گزشتہ جمعہ کی گیس کا بل اور تنخواہوں کا اعلان کیا تھا. گیس کا بل ادا ہوا اور کچھ تنخواہیں بھی ادا ہو گئی ہیں. آج 60,000 روپے کی ضرورت ہے جو تنخواہوں کے لیے باقی ہیں. جیسے سب ساتھیوں سے درخواست ہے پوری توفیق کے ساتھ حصہ ملائیں. اللہ تعالیٰ آپ کا دیا ہوا قبول و منظور فرمائے اور اس کا نعمت بدل دنیا آخرت میں نصیب فرمائے. Allah